سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں، فرمایا عشق نبی جس کے سینے میں ہے کہیں بھی مرے وہ مدینے میں. عشق نبی جس کے سینے میں ہے کہیں بھی مرے وہ مدینے میں ہے. عشق نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مر کر مدینے میں نہیں. عشق نبی جس کے سینے میں نہیں مدینے میں مر کر مدینے میں نہیں. میرے قابل احترام بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، جو آیت کریمہ کہ میں نے تلاوت کیا پارہ 3 کی آیت ہے، مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میرے پیارے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری چال چلو، میرے طریقے پہ چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تم کو اپنا خاص بندہ بنا لیں گے. اللہ کا خاص بندہ بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم فرمانے والے. میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو آج جائزہ لینا چاہیے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بلکہ رات کی تنہائیوں میں بھی جب اکیلے اپنے بستروں کے اوپر ہم سوتے ہوں، اندھیری راتوں میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج جو حالات سارے عالم کے ہیں اور آج جو حالات اس ملک کے ہیں، اندر سے لے کر باہر تک جو رفع تفریح کا معاملہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ان حالات کی وجہ کیا ہے. اللہ کی قسم، ساری دنیا میں جتنے حالات ہیں، چاہے وہ زلزلوں کی شکل میں ہو یا پھر سیلاب کی شکل میں ہو یا پھر طوفان سرخ آندھیوں کی شکل میں ہو یا پھر ظالم حاکموں کی شکل میں ہو یا ظالم اور سماج کے ظالم قوموں کی شکل میں ہو، میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے کے سارے حالات ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بھیانک شکلیں ہیں. ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بھیانک شکلیں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے. ایک طرف قرآن تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اللہ کے محبوب بن کر کے اور ہم دنیا میں ذلیل ہوں، اللہ کے محبوب بن کر کے دنیا میں رسوا ہوں، دنیا میں افراتفری کا ذریعہ بنے، حالات بگڑیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ایک موٹی سی مثال ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جو ہے ایس پی، اگر اس کا بیٹا اگر چوراہے کے اوپر ذلیل ہو رہا ہے، اگر مار کھا رہا ہے، جوتے پڑ رہے ہیں اس کو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو ایس پی کے علم میں نہیں ہے، یا پھر ایس پی کی قدرت اور طاقت سے باہر کی بات ہے، یا پھر ایس پی اس سے ناراض ہے. اس وجہ سے وہ سوچ رہا ہے چلو 2-4 جوتے لگنے کے بعد کم سے کم جو ہے یہ ہمارے حق کو پہچان لے اور ہم سے صلح کر لے. یہی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو ایس پی کی قدرت سے باہر کی چیز ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے علم ہی میں نہیں ہے، یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ 2-4 جوتے کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری طرف رجوع کر لے اور مجھ سے صلح کر لے.
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کے علم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اللہ کے علم کے بغیر ایک پتا گر نہیں سکتا، ایک پتا ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے علم میں ضرور ہیں۔ واللہ علیم، علم تو اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ قادر نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو بڑے قدرت والے ہیں، اللہ کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کے سارے سائنسداں اور سارے جو ہے کوشش کرنے والے، سارے جو ہے کائنات کا جو کھوج لگایا ان لوگوں نے، کھوج لگاتے وہ جو ہے 3% تک پہنچنے کے بعد ان کی عقلیں خراب ہو گئیں، یا پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 97% تک وہ پہنچ ہی نہیں سکے، 3% نہیں، ان کی عقلیں خراب ہو گئیں، 97% تو ابھی جو ہے باقی۔ تو اللہ اکبر، اللہ کی قدرت تو بڑی، لیکن پھر بھی یہ حالات یہ کیوں ہیں؟ یہ ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بھیانک شکل ہے۔ اپنے حالات کے بارے میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے کہ ہم اپنے مالک سے، اپنے خالق سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور ٹھیک کریں، صلح کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت تو وہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا اور ساری کی ساری طاقتیں اس کے پاس تھی، عدالت اس کے ساتھ، حکومت اس کے ساتھ، فوج اس کے ساتھ، ساری طاقت اس کے ساتھ، سماج اس کے ساتھ، ساری شکلیں طاقت کی و قوت کی، کامیابی کی بظاہر اس کے ساتھ میں تھی، اور مقابلے میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس نہ اس وقت حکومت تھی، نہ عدالت، نہ ان کے پاس سماج تھا۔ اور ان سارے حالات میں جب جو ہے وہاں سے نکلے ہیں اور سامنے جو ہے دریا ہے، وہ بھی جو ہے تباہی کی شکل ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، وہ بھی برباد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، بربادی کی شکل میں اور بربادی اور ناکامی کے نقشے میں اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو ساتھیوں کو بچا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا۔ یہ مثالیں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور فرعون جو اپنے طاقت کے جنون میں تھا، طاقت کے نشے کے اندر تھا، عدالت کی طاقت اس کے پاس، حکومت کی طاقت اس کے پاس، فوج کی طاقت اس کے پاس، سماج کے لوگ اس کے ساتھ، اور ساری طاقتوں کا نشہ اللہ کی قسم، اللہ کی قدرت کے سامنے اور اللہ کی طاقت کے سامنے، ساری دنیا کی طاقتیں وہ جیسے فرعون کی سینکڑوں طاقتیں مل کر بھی اللہ کی طاقت کے سامنے ایک انڈے کے چھلکے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا، ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ عز و جل نے فرعون کو ساری طاقتوں کے باوجود اس کے جو ہے غرور کو اللہ نے ستیہ ناس کیا کہ نہیں کیا، اور آج تک وہ عبرت نشان، آج عجائب مصر کے عجائب خانے میں جا کر کے جو دیکھ لیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے اللہ عز و جل نے وہ نشانی بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اتنے بڑے طاقت والے کے ساتھ۔ ویسے اگر سینکڑوں طاقتیں بھی جمع ہو جائیں، ساری کے ساری اتحادی طاقتیں جمع ہو جائیں، میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قدرت کے سامنے اس طاقت کی حقیقت ایک جو مکڑی کی جالے سے زیادہ نہیں، ایک جو ہے انڈے کے چھلکے سے زیادہ نہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ پہلے ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط تو ہو، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ درست تو ہو۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 40-50 برس پہلے کا زمانہ گزرا ہوگا، ایک اللہ والے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ تشریف لے گئے حرمین شریفین حج کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے روضہ مبارکہ پہ حاضری دیا تو دیکھا صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے روضے پہ جب آنا جانا ہوتا تھا تو دیکھا کہ ایک جو ہے کنارے ایک جو ہے گھر ہے، اور ایک بچہ اس گھر سے نکلتا ہے اور کوڑے دان میں جا کر کے کوڑے دانوں میں جا کر کے اپنے خوراک تلاش کرتا ہے، کوڑے دانوں میں جا کر کے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتا ہے، وہاں سے پھینکے ہوئے پھل، سڑے ہوئے پھل، پھینکے ہوئے کھانے ان کو اٹھا کر کے لے کر کے اور
چھپا کر کے اپنے کپڑے وغیرہ میں پولیتھین میں اولے کر کے تھوڑی دور جاتا ہے تو گھر میں اس کی ماں انتظار کرتی ہوتی ہے. چھوٹا سا معمولی سا گھر ہے, اس گھر میں جاتا ہے اور جا کر کے وہاں اپنے جو ہے بھوک کی آگ کو مٹاتا ہے. ایک مرتبہ دیکھا, 2 بار دیکھا, 3-4 بار دیکھنے کے بعد ان کو خیال آیا ہو نہ ہو مدینہ منورہ میں رہنے والا یہ جو ہے سادات میں سے ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو, اور جو ہے وہ کوڑے دان میں سے اپنی غذا تلاش کرتا ہے, وہاں سے پھل اور وہاں سے کھانے کی چیزیں تلاش کرتا ہے, اور ان چیزوں کو لے کر کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں اس کی ماں انتظار کرتی ہوتی ہے. وہ بیچاری باہر نکلتی ہے اور نکل کر کے اپنے باہر چھوٹے مننے بچے کو لے کے جاتی ہے, اور جا کر کے وہاں پہ جو ہے ساتھ مل کر کے کھاتے ہیں. تو غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں, لہذا جا کر کے ان کے خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لے گئے, پردہ کر کے آڑ سے کھڑے ہو گئے اور جو ہے خیریت معلوم کرنے کے بعد پوچھا, ان کے گھر کے حالات معلوم کیا. اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کو میں اپنے ساتھ انڈیا لے کر کے جاؤں, وہاں پہ جو ہے کوڑے دان کے کھانے نہیں کھانے پڑیں گے, بلکہ کوڑے دان سے ہٹ کر کے اس کو اچھے پھل ملیں گے, اچھی غذائیں ملیں گی. تو بچہ کھانے پینے کے نام پہ بڑا خوش ہوا, کہا کہ پیٹ بھر کھانا ملے گا وہاں انکل, وہاں پیٹ بھر کھانا ملے گا, چچا جان وہاں پیٹ بھر کھانا ملے گا. ہاں بیٹا ضرور تم کو پیٹ بھر کھانا ملے گا. وہاں پھل ملیں گے, ہاں بیٹا ضرور تم کو اچھے پھل ملیں گے, سڑے ہوئے پھل نہیں ملیں گے. کپڑے ملیں گے, ہاں بیٹا سب کچھ تمہارا انتظام کیا جائے گا. تو حضرت نے فرمایا اس خاتون سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بچے کو ہم لے کر کے جائیں اور اس کی پرورش کریں, اس کو کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ کے انتظام بھی کریں گے, اور اس کو پڑھائیں گے بھی, اس کو حافظ قرآن بنائیں گے اور اس کو عالم دین بنائیں گے. حافظ قرآن بنا کر کے اور عالم دین بنا کر کے پھر اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ آپ کے پاس لوٹا دیں گے, پہنچا دیں گے. بچہ بھی خوش ہو گیا, ماں نے بھی اجازت دے دیا. غربت کی ماری ہوئی وہ خاتون بیچاری ماں نے بھی اجازت دے دیا, اور بچہ کھانے پینے کے نام پہ خوش بھی ہو گیا, اور بچہ وہاں سے ان کی انگلیوں کو پکڑ کر کے روضے کی طرف بڑھا, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا, اور پہنچتے کہنے لگا چچا جان یہ تو بتائیے کہ آپ کے انڈیا میں کیا جو ہے روضہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی. چھوٹا سا 8 سال کا 7 سال کا بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں تو دن رات جو ہے روضے کی زیارت ہو رہی ہے, گنبد خضرا کی زیارت ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے, کیا آپ کے انڈیا میں اچھا کھانا ملے گا, اچھے پھل ملیں گے, اچھا کپڑا ملے گا, تو کیا وہاں روضے مبارکہ کا بھی دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا اگر وہاں پہ انڈیا میں چیزیں ملتی تو میں انڈیا چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کیوں آتا, وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اتنا سننا تھا کہ اس ننھے سے بچے نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور جھٹک کر کے کہا کہ رہنے دیجیے, مجھے نہیں جانا ہے انڈیا, اور مجھے نہیں کھانا اچھے کھانے, اور مجھے نہیں پہننے اچھے کپڑے, مجھے تو نبی کا روضہ ہمیں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں, میرے پیارے بھائیوں, ایک ننھا منا سے بچہ اس کو روضے مبارک کی زیارت چاہیے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور نماز پڑھنا چاہیے, اور اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا مکان چھوڑ سکتا ہے. لیکن آج عشق نبی کا ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہمیں معاف کیجیے گا, آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے. آج کے سماج کو 99% جو ہے آج ہمارے سماج کے لوگ جو ہے کہ داڑھی چھلواتے ہیں کہ نہیں چھلواتے ہیں, کیا جو ہے وہ شرعی داڑھی رکھتے ہیں, ایک مٹھی سے کم جو ہے پہ کترواتے ہیں, رکھتے بھی ہیں تو کہیں خشخشی داڑھی رکھی جا رہی ہیں, کہیں فیشن والی داڑیاں رکھی جا رہی ہیں, کہیں منڈوانا جا رہا ہے. میرے بزرگوں, میرے پیارے بھائیوں, ایک میں نے مثال دیا ہے, یہ مثال دیا 99% جو ہے لوگ جو ہے داڑھی رکھنے کو غلط ہی سمجھ رہے ہیں, اور رکھنے والے کو غلط سمجھ رہے ہیں, اور نہ رکھنے والے کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اس طریقے کی مثال پیجامہ اور اپنا جو ہے ٹخنا ڈھانکنا, ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں, مثال عرض کر رہا ہوں کہ ٹخنا ڈھانکنا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سیاستہ کی روایتوں میں ہے کہ ٹخنا ڈھانکنے والا جہنم کی آگ کے اندر جو ہے جلے گا. دوسری روایتوں کے اندر ہے لا ينظر الیہم, اللہ ان کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے.
ولا یزکیہم اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کریں گے۔ آج ٹخنا ڈھانکنے کا معاملہ اگر اس میں بھی میں کہوں 99% ہم اس کے اندر مبتلا ہیں، کیا دیندار کیا بے دین، اس کے اندر کیا ہم صحیح ہیں؟ غلط ہے یہ بات۔ اس طریقے سے شادی کا معاملہ لے لیجئے، 99% سنت کے خلاف، سیرت کے خلاف آج کل کی شادیاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کیا یہ شادیاں شرکت کرنے کے لائق ہیں؟ یہ وہ شادیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں یہود و نصارہ شرما جاتے ہیں، مشرکین شرما جاتے ہیں، لیکن ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، ضمیر مر چکا ہے کہ ہمیں شرم نہیں آتی ہے، اور ہم کس کے طریقے میں نکاح کرتے ہیں؟ عبادت کا ہم نے مس کر دیا، سنتوں کو مس کر دیا، جس شریعت کے اندر برات کا تصور نہیں۔ برات کیا چیز ہے؟ نہ یہ عربی کا جملہ ہے، نہ ہندی کا، نہ یہ فارسی کا جملہ ہے، نہ اردو کا جملہ ہے۔ برات کیا ہے؟ برات تو جو ہے سنسکرت کا جملہ ہے، اس کے معنی فوج کے آتے ہیں۔ لڑکا والا لڑکی والے کے دروازے پہ فوج لے کے جانے کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ مشابہت کس کی؟ کہ یہی اسلام ہے؟ آج اسلام کی صورتوں کو ہم نے مس کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر میں چھوٹے چھوٹے عذاب کے اندر مبتلا کر کے رہوں گا۔ تقریباً 100 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جس کے اندر فرمایا گیا جو بھی تمہارے اوپر حالات ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوت ایسے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ جب میں نے ایک مثال دیا، دوسری مثال لے لیجیے۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے جن کا نام ابن باز رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے، انہوں نے اپنے فتاوے کے اندر لکھا ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے اس کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں، اس کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو چاہے جتنا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم لکھتا رہے، لیکن سرکاری کھاتے میں چاہے جتنا لکھا جائے، لیکن اس کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ اور دوسرے بہت بڑے عالم ہیں شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد حرام میں امامت کرنے والے، اور یہی نہیں بلکہ بہت بڑے مفتیوں میں ان کی کتابیں وہاں لکھی گئی۔ ان کی کتابوں کو میں نے پڑھا، حضرت کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت کو کینسر ہو گیا۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کو کینسر ہو گیا، تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، اور کینسر کا علاج امریکہ میں شاہی علاج کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اور جانتے ہیں اب تو بہت ہی بات عام ہو چکی ہے کہ کیمو چڑھتا ہے، اور کیمو چڑھنے کی وجہ سے بال جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور وہ بال جو ہے داڑھی کے بال، حضرت کے جب گرنے کی بات معلوم ہو گئی کہ کیمو چڑھے گا تو سر کا بھی بال گرے گا اور داڑھی کا بھی بال گرے گا۔ حالانکہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسی مجبوری میں کیمو چڑھایا جا سکتا ہے، بال جھڑ جائے تو وہ غیر اختیاری ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو جملہ کہا، وہاں کے سرکار نے کہا میں آپ کو امریکہ بھیج کر کے کیمو چڑھواؤں گا تاکہ آپ کی زندگی بچ سکے، تو شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے ہی، کیمو چڑھنے کے بعد بھی موت تو آج نہیں آئے گی، 10 سال کے بعد آئے گی، لیکن جو ہے کیمو چڑھنے کے بعد داڑھی کے بال اگر جھڑ جائیں گے تو میں یہ چہرہ لے کر کے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے جاؤں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ اے مسلمانوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے چہرے کے اندر کیا کمی تھی، میرے چہرے میں کیا کمی تھی کہ میرا چہرہ تمہیں پسند نہیں آیا؟ دشمنوں کا چہرہ پسند آیا، یہود کا چہرہ پسند آیا، نصارہ کا چہرہ پسند آیا، مشرکین کا چہرہ پسند آیا، اور میرا چہرہ تم کو پسند نہیں آیا، میرے چہرے میں کیا کمی تھی؟ میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہم راتوں کو اٹھ کر کے ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے حالات ہیں، کیوں وبائیں اتر رہی ہیں، کیوں حالات اتر رہے ہیں، نیچے سے جیسے اعمال جا رہے ہیں، اوپر سے ویسے ہی فیصلے اللہ کے آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو درست کریں، اور سماج میں ہم کو تو امت دعوت بنایا گیا تھا کہ ہم جو ہے ڈیوٹی کے اوپر رہیں، وردی بھی رکھیں، ہم نے وردی بھی چھوڑ دیا اور ڈیوٹی بھی چھوڑ دیا۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ڈیوٹی چھوڑنے کی وجہ سے اور وردی چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا ہے۔
ہم تو اپنے اخلاق کو کردار کو ایسا بناتے کہ خود دین کے اوپر چلتے، عاشق نبی بنتے، اور جس نے ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں ان کو اپنے اخلاق سے ایسی تعلیمات پیش کرتے، اپنے کردار سے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر کے وہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاتے۔ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہٹایا جائے، اللہ وہ دن نہ لائے کہ اللہ ہمیں ہٹائے اور دوسروں کو لے آئے تاکہ وہ جو اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اس سے پہلے ہم سب توبہ کر لیں اور توبہ کر کے ہم صلح کر لیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر کر لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی محبت میں ترقی ہو۔ اللہ کی محبت میں ترقی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی ہوگی، پھر انشاءاللہ جب محبت آ جائے گی تو ہمارے اعمال ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں بھی سب کو تاکید کریں گے کوئی ہمارے گھر میں بغیر نماز کے نہ رہے، اور اسی طریقے سے ہم خود مسجد کے اندر آ کے نمازوں کا اہتمام کریں گے، امام صاحب سے نمازوں کو، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دیں گے، دینی بنیادی تعلیم دیں گے، اسکول کی بھی تعلیم دیں لیکن مکتب کی بھی تعلیم دیں، اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے۔ ہر ایک کے ساتھ، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی برادری کا ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، نرمی کے ساتھ میں پیش آئیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہر ایک کے خیرخواہ بنیں گے، ہر ایک کا بھلا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی مسجد کے سامنے جو ہے کسی کی گاڑی لگی ہوئی ہے، اس گاڑی کو ہٹا لیں۔ گاڑی کسی کی لگی ہوئی